میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ عدالت نے کہا سماعت عام انتخابات کے بعد ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ہمارے سامنے قانونی سوال کیا ہے، کیا عدالت ایک انٹرویو کی بنیاد پر انکوائری کرے؟ انٹرویو ایک جج کا تھا جبکہ بینچ میں دیگر ججز بھی تھے۔ آرٹیکل 158 کے تحت عدالت صرف قانونی سوالات پر رائے دے سکتی ہے۔ عدالتی معاون مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالت کے سامنے سوال ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر عمل درآمد کا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی واپس نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے سامنے معاملہ ایک دھبے کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 4-3 کے تناسب سے پھانسی کی سزا دی گئی۔ بعد میں ایک جج نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر فوجداری کیس میں جہاں سیاست ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت کو دوبارہ سننا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اس وقت مارشل لا تھا تو ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی گئی۔ آپ مہلت کریں اور بتائیں کہ یہ عدالت باقی کیسز کو دوبارہ کیوں کھول سکتی ہے۔ آپ کو یہاں پہ اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے لیے دائر درخواست 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست کی سماعت چیف جسٹس نے حامد خان سے پوچھا کہ کیا آپ کی درخواست کل مقرر کر دیں۔ حامد خان نے استدعا کی کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج 9 ممبر بینچ بھی ہے اور ایک خصوصی بینچ بھی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ ہماری ترجیح آج ہے، نہیں تو پھر پرسوں لگا دیں۔ ہم پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف 3/185 میں سپریم کورٹ آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بس پھر معاملہ ججز کمیٹی کے پاس نہیں جانا تو پرسوں کیس مقرر ہو گیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے چوہدری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس چوہدری عبدالعزیز نے پرویز الہی کی اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لاء افسر فلک شیر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لاء ذوالقرنین حیدر جبکہ پرویز الہی کی جانب سے سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا، جبکہ وکیل مرکزی صدر پی ٹی آئی سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے دلائل مکمل کر لیے۔ الیکشن ٹریبیونل نے دلائل مکمل ہونے پر چوہدری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر جواب جمع کرانے کا حکم، سماعت 15 جنوری تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن مقدمات بھگتنے یا الیکشن کروائے، لگتا ہے آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلائی بھی شامل تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی رپورٹ جمع کروائی ہے، اس رپورٹ میں کوئی خامیاں ہیں تو عدالت کو بتائیں۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوسا سے پوچھا کہ کیا آپ نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہے؟ لطیف خوسا نے کہا کہ رپورٹ میں الیکشن کمیشن پنجاب کی تحفظات کو کوئی ذکر نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ خوسا صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وکیل پی ٹی آئی کو کہا رپورٹ کے مطابق آپ کے 101,195 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے، ہمارے سامنے چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کی رپورٹس ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں، جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، یہ قانون کی عدالت ہے، زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل نے آپ کے امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں، رپورٹ کے مطابق تو زیادہ تر کاغذات نامزدگی منظور ہی ہوئے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر ذوالفقار مرزا اور ان کی اہلیہ فہمیدہ مرزا اور ان کے دونوں بیٹے انتخابات کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے ایپلیٹ ٹریبیونل میں ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا اور دونوں بیٹوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ آر او نے ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا کے کاغذات نامزدگی ناہندہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کیے تھے۔ وکلاء کے دلائل کے بعد ٹریبیونل نے فیصلہ منظور کیا تھا۔ ٹریبیونل نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے NA 223/3 سے ذوالفقار مرزا اور ان کی اہلیہ فہمیدہ مرزا کے کاغذات نامزدگی مسترد کرتی ہیں، جبکہ ان کے دونوں بیٹوں حسنین مرزا اور حسام مرزا صوبائی اسمبلی کی نشست پر کاغذات جمع کرا رکھے تھے۔ عدالت نے ان کے بھی کاغذات مسترد کر دیے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں، انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں نگران حکومت میں بھی ملزمان کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ 9 مئی واقعات کی سزا صرف ذمہ داروں کو ملنی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فوجی ٹرائل کے نتائج آنے والے حکومت کے دورانیے میں سامنے آئے۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت سے لوگ روپوش ہیں، جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے ان کے سیاسی عمل میں رکاوٹیں تو ہوں گی۔ 2013 اور 2018 میں PTI کو ووٹ دیا، اب نہیں دوں گا۔